حضرت حسنین کریمین کو بہت مقام عطا کیا تھا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرتے تھے، اسی طرح آپ سے خود اللہ رب العزت کی ذات بھی محبت کیا کرتی تھی۔ نزہۃ المجالس کے اندر ایک حدیث لکھی ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ تختیاں لکھی، تختیوں پر لکھائی لکھی، وہ تختیاں لے کر اپنی اماں جی کے پاس پہنچے اور آ کر اماں جی کے پاس یہ فیصلہ رکھا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے کس کی لکھائی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اماں جی نے جب دونوں تختیاں دیکھی تو اماں جی نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے ایک کے بارے میں فیصلہ کیا تو میرے دوسرے بیٹے کا دل دکھے گا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہارا فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ ان تختیوں کو لے جا کر سرکار کی بارگاہ میں چلے جائیے، سرکار کی دربار میں جا کر اس کا فیصلہ کروائیے۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تختیاں لے کر حضور کی دربار میں پہنچتے ہیں۔ جب حضور نے ان تختیوں کو دیکھا تو حضور نے بھی یہی سوچا کہ اگر میں نے ایک کی لکھائی کو خوبصورت کہا، دوسرے کی لکھائی کو خوبصورت نہ کہا تو پہلے کا دل دکھے گا یا دوسرے کا دل دکھے گا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ فیصلہ میں نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جاؤ جا کر حسنین کریمین کی تختیوں کا فیصلہ کرو کس کی لکھائی زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر وہ تختیاں دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اگر میں نے ایک کے بارے میں فیصلہ کیا تو دوسرے کا دل دکھے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس فیصلے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور جا کے خود اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ فیصلہ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے جبرائیل جا کر جنت سے ایک سیب توڑ کر لاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے ایک سیب توڑ کر لاتے ہیں اور اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں جاؤ جا کر دنیا کے اندر جاؤ اور جا کر اس سیب کو نیچے زمین پر حسن اور حسین کی تختیوں کو رکھ دینا اور اوپر سے اس سیب کو چھوڑ دینا۔ جس تختی پر یہ سیب گرے گا اس کی لکھائی خوبصورت ہوگی، اس کی لکھائی اچھی ہوگی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ سیب لے کر دنیا میں پہنچے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر سارا قصہ حضور کے سامنے بیان کیا اور اس سیب کو لے کر نیچے تختیاں رکھ دی اور اوپر سے سیب کو چھوڑا۔ یاد رکھنا حضرت حسن اور حسین سے حضور بھی محبت کرتے ہیں، جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، خود اللہ رب العزت کی ذات بھی محبت کرتی ہے۔ فیصلہ ابھی ہو جائے گا جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سیب کو زمین پر چھوڑا اور تختیوں کے اوپر سے چھوڑا تو سیب کے دو ٹکڑے ہو گئے اور سیب کا ایک ٹکڑا اس تختی پر جا گرا اور سیب کا دوسرا ٹکڑا حضرت حسین کی تختی پر جا گرا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کر دوں تو دوسرے کا دل دکھے گا۔ یہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مقام ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے تو دیکھنے والوں نے صحابہ نے کہا نعم المرکب، کیا ہی خوبصورت سواری ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم الراکب ہوا، سواری تو خوبصورت ہے ہی ہے، جو کندھوں پر بیٹھا ہے وہ کیسا خوبصورت سوار ہے۔ سواری بھی خوبصورت، سوار بھی خوبصورت۔ یہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے۔ وقت نہیں ہے کہ آپ کے مقام اور منقبت کا اور بیان کیا جائے، ابھی ایک میرا ساتھی اور بھی باقی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔